السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لاہور کے علاقہ اچرا میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون شہری عربی میں کیلیگرافی کی ہوئی قمیض پہن کر شالق ریاض برانڈ جو سعودی عرب کا ہے وہ پہن کر ایک ریسٹورینٹ میں آئی اور اس کے گرد لوگوں نے ایک ہجوم کی شکل میں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اس عورت نے جو ہے وہ قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، اس قمیض کے اوپر جو ہے وہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور جس کو اس نے جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور اس مشتعل ہجوم نے اس عورت کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ کسنے شروع ہو گئے اور اس عورت سے کہا گیا کہ یہ قمیض اتار دو، اس کی تصدیق کی جائے۔ وہاں پر جو ہے وہ لمبی لمبی داڑھیاں رکھے جو ہے وہ لوگ موجود تھے، وہاں پر جو ہے وہ دین کا پرچار کرنے والے لوگ موجود تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ گستاخان رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ گستاخی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ پولیس کو کال کی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور کی جو اے ایس پی صاحبہ ہیں جن کا نام جو ہے وہ شہر بانو نقوی صاحبہ جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور انہوں نے انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ اس شہری خاتون کو جو ہے اس مشتعل ہجوم سے بازیاب کروایا اور ان کی اسی جرأت اور بہادری کی بنیاد پر ان کو پنجاب پولیس کی طرف سے قائد اعظم پولیس میڈل کے لیے جو ہے وہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب نے حکومت کو سفارشات بھی بھیجی ہیں۔ جو ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ ہیں انہوں نے وہاں پر جو مشتعل ہجوم تھا اس کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ اگر یہ کسی قسم کی کوئی گستاخی ہوئی تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا اور اگر یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کیلیگرافی جو ہے عربی میں کی گئی ہے تو پھر بھی قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ اور جب وہ ایس پی صاحبہ اس خاتون کو لے کر جا رہی تھی پھر بھی پیچھے نعرے بازی کی جا رہی تھی اور کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ پیچھے بھاگ رہے تھے جن کو ڈالفن پولیس جو ہے وہ روک رہی تھی اور باحفاظت جو ہے انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ شہر بانو نقوی صاحبہ نے اس خاتون شہری کو بچایا۔ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے لیکن ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک پادری تھا اور اس پادری نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور جہاں لوگ جو ہیں وہ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی سی بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے اور ایسے میں ایک عقل مند شخص نے جو ہے وہ جہالت کا شکار ان لوگوں کو اس اہم کا ناکام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن بے سود۔ آخرکار ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ گرجا گھر گیا اور جنت جو بیچنے والا پادری ہے اس سے کہا کہ مجھے جہنم خریدنا ہے، کیا قیمت ہے؟ پادری حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جہنم؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں جہنم۔ پادری خوش ہوا کہ اب جہنم بیچ کر بھی وہ کمائی کر سکے گا، لہٰذا سوچے بغیر اس نے کہا کہ 3 سکے۔ آدمی نے جلدی جلدی وہ رقم ادا کی اور کہا کہ مجھے جہنم کی دستاویز دے دیں۔ پادری نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لکھا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ جہنم کی دستاویز۔ آدمی جو ہے وہ جو شخص تھا وہ خوشی خوشی دستاویز لے کر چرچ سے نکل آیا اور شہر کے جو مرکزی چوک ہے اس پر کھڑا ہو کر اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے جہنم خرید لیا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے اور میں اس میں کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں کسی کو بھی جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ شخص تھا مارٹن لوتھر، یعنی کہ جس نے اپنے اس اقدام سے لوگوں کو ان کی لا علمی کی وجہ سے کی جانے والی حماقت سے نجات دلائی۔ تو دنیا میں ایک خوبی ہے وہ ہے آگاہی، جبکہ جہالت جو ہے یہ ایک گناہ ہے۔ تو جو اس خاتون نے جو لباس
جو ہے وہ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ عربی میں کیلیگرافی کی گئی تھی. اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا تھا حلوہ، جس کا مطلب ہے خوبصورت. اور یہ شالق ریاض سعودی عرب کا برانڈ ہے، وہ اس نے پہنا ہوا تھا. یہ برانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بک بھی رہا ہے. اور جب اس ہجوم نے اس عورت کو گھیر لیا تو وہ سہم گئی، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں، میں لوگوں کو کیسے بتاؤں. اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کے اوپر صرف ایک ہی لفظ لکھا ہے جو حلوہ ہے، اور وہ آسانی سے پڑھا بھی جا سکتا تھا. وہاں پہ جو مولوی حضرات تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، حالانکہ ان کو حلوہ دیکھ کر تو نظر آ جانا چاہیے تھا. تو اس خاتون ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکی، اور مشتل ہجوم نے اس کو گھیر لیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک جو جان ہے، قیمتی جان جو ہے وہ بچ گئی. تو پاکستان کے اندر یہ جو ہے وہ اقدام جو ہیں یہ بہت انتہائی سوچ سمجھ کر لینے چاہیے. ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور دینی معاملے پر اس طرح کی جو ہے وہ اندھا دھند جسے کہتے ہیں کہ نہیں گھس جانا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک کام جو ہے وہ میرے نزدیک وہ درست نہیں ہوا. اس کو جو ہے وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جب ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ جو ہے اس خاتون کو پولیس میں تھانے میں لے کر آئی، اور اس پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ 4-5 مولوی حضرات بھی موجود تھے، اور اس خاتون سے ایک بیان ریکارڈ کروایا گیا کہ یہ گستاخی تم نے نہیں کی، یہ جو قمیض تم نے پہنی ہے یہ تمہارا مقصد کوئی گستاخی کرنا نہیں تھا. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہاں پر جو مولوی حضرات تھے ان کا کیا کام تھا؟ ان کا بالکل یہ کام نہیں تھا کہ وہ خاتون کو درمیان میں بٹھاتے اور پھر اسی خاتون سے معافی جو ہے وہ منگوائی جاتی، بلکہ معافی مانگنی چاہیے تھی ان مولویوں کو، وہ ان لوگوں کو جو وہاں پر جنہوں نے اس خاتون کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، جنہوں نے اس خاتون کا گراؤ کیا ہوا تھا. اس ہجوم کو معافی مانگنی چاہیے تھی، بلکہ ایس پی صاحبہ کو ان تمام مولویوں کو پکڑنا چاہیے تھا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکنا چاہیے تھا، جنہوں نے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ولولہ جوش دلوایا کہ اس عورت نے جو ہے وہ گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ. اور تاکہ دوسرے لوگوں کو سبق مل سکتا، جو لوگ اس کام میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، جو لوگ اشتعال دلاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت مل سکتی. میرے خیال میں تو یہ اقدام ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک معصوم شہری خاتون کی جان جو ہے اس مشتر ہجوم سے بچا لی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین و اسلام کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دین کے اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر چلنے کی توفیق دے، اپنے اور اپنے نبی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. آمین. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ماجد چوری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.